الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ربیع الاوسط بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس مہینے میں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی ہے، جس کو ہم بڑی گیارہویں شریف کہتے ہیں۔ یہ بڑی گیارہویں شریف کا مہینہ بھی ہے، تو سوچا یہ کہ اس مہینے کے اس پہلے جمعے کو ولی کی شان بیان کی جائے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی لاریب کتاب قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ نہ تو کوئی ان پر خوف ہوتا ہے، نہ تو کوئی ان پر خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب آگے وہ ہوتے کون ہیں؟ رب نے خود ہی ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جو رب سے ڈرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اب ولی کی جو دو صفات بیان کی گئی، پہلی صفت بیان کی گئی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ولی کی دوسری صفت بیان کی گئی وہ جو متقی ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے رب نے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں اس کی تعریف یوں کریں کہ ہر بندہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کام میں رب کی رضا ہوتی ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں رب کی رضا ہوتی ہے، وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جس کام میں رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
آپ بتائیے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذین رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلائے، یعنی جب تم اس کا دیدار کرو تو تمہیں رب یاد آ جائے، جس کی گفتگو ایسی ہو کہ جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل ایسا ہو کہ جب تم اس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، جب تم اس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں کیا ہو؟ تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ تو نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، مگر وہ اتنے اونچے مقام پر رب کے قریب بیٹھے ہوں گے، اتنے اونچے مقام پر ہوں گے، رب کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، جن پر قیامت کے دن نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا نا، حضور علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مختلف قبائل مختلف شہر سے ہوں گے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں نہ ہوں گی، وہ رب سے ڈرنے والے ہوں گے، صاف دین والے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو رب تعالیٰ حکم کرے گا کہ اے فرشتوں، میرے ان بندوں کے لیے نور کے ممبر بچھا دو، نور کی کرسیاں لگا دو۔ رب تعالیٰ اپنے دست رحمت کے ساتھ ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا۔ اب صحابہ کرام بیدار سے سننے کے لیے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں کہ جس دن کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب جو بندہ ان اولیاء اللہ سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان سے عقیدت رکھے، اس کو ملے گا کیا؟ اس کو کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی واضح کر دیا، فرمایا اللہ والے جو ہیں وہ جو بندہ ان سے پیار کرے گا، ان سے تعلق رکھے گا، وہ کرے گا یوں، ایک بندہ دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، اسی طرح وہ ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں گے، اور پہلا شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو ان سے جو بندہ پیار کرے گا، جو اللہ والے سے محبت رکھے گا اور عقیدت رکھے گا، اللہ والا اپنے ساتھ جو محبت کرنے والے ہوں گے، جو ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہوں گے، ان سب کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، امام حسن بصری نے بھی اس حدیث کو مسند روایت کیا، فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام 3 دن نماز پڑھانے آتے، نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے، صحابہ کرام کی مجلس میں نہ بیٹھتے۔ 3 دن کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں آئے تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق تھے۔ صحابہ کرام تو نماز کے دوران بھی سرکار کے چہرے کو دیکھتے رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ تڑپ کے سارے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، 3 دن ہو گئے آپ نے ہمیں اپنا دیدار نہ کروایا، ہماری مجلس میں تشریف فرما نہ ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے، وہ یہ کہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تیری امت کے 70,000 اولیاء ایسے ہوں گے جن کو میں بغیر حساب و کتاب کے
عطا کر، مولا مجھے اور زیادہ عطا کر، مجھے اور زیادہ عطا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 3 دن مسلسل رب کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، مولا مجھے اور زیادہ عطا کر، اور زیادہ عطا کر۔ تو رب عز و جل نے فرمایا، جا محبوب، تیری امت کا ہر ولی، تیری امت کا ہر ولی تو ہوگا، ایک ایک ولی وہ ایسا ہوگا جو 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ تیرے جو ولی ہوں گے، تیرے ولی جو ہوں گے، تیری امت کے جو اولیاء ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک ولی کو میں یہ شان بخشوں گا کہ وہ 70,000 بندوں، ایسے بندوں کو جن پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، ان کو بغیر حساب و کتاب کے ساتھ دے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں حدیث پاک نقل کیا، فرمایا کہ وہ پہلا شخص جو ولی ہوگا، پہلا شخص جو ولی ہوگا وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ساتھ محبت کرنے والے اور عقیدت کرنے والے سب کو لے کر جنت میں داخل نہ ہو جائے، ان سب کو لے کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، بندہ بڑا گنہگار، بڑا سیاہکار، بڑے اس کے گناہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، اس بندے کو کیا کرو، جہنم میں لے جاؤ۔ اب جب وہ بندے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ ایک اللہ کے ولی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بزرگ اللہ کے ولی، تجھے یاد ہوگا میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، تو تو مجھے میری بخشش کر۔ تو وہ اللہ کا ولی رب کے بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ بندہ اس نے واقعی مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، وہ اس پانی پلانے کی برکت سے رب کہے گا فرشتوں جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کے ولی کی اس نے خدمت کی، صرف اس میں پانی پلایا، اللہ کے ولی کو کیا کیا، صرف پانی پلایا، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں جاؤ اس بندے کو بھی لے کر جا کے جنت میں داخل کر دو۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے ولی کون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ولی کون سے ہیں کہ جن کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور ساتھ آگے ان کی نشانی بتا دی، وہ جو ایمان والے ہوں گے اور رب سے ڈرنے والے ہوں گے، رب سے ڈرنے والے ہوں گے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھا راستہ دکھا، راستہ کتنا، صراط الذین انعمت علیہم، بولا راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر تو نے کیا کیا ہے، اپنا انعام کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا انعام کس پر کیا ہے، قرآن پاک کے ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہاں پہ جو صالحین ارشاد فرمایا نا، ان صالحین سے مراد کون ہے، اولیاء اللہ، ان صالحین سے مراد کون ہے، اولیاء اللہ کے جن پر رب تعالیٰ نے کیا کیا، اپنا فضل کیا، اپنا رحم کیا۔ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لے کر وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دہی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ان کے لیے کتنی جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابو ایوب الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ بڑا عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا، ہر وقت آپ کے ذکر میں مشغول رہتا۔ عشاء کی نماز پڑھنے جب وہ جاتا تو رستے میں اس کے والد کا گھر تھا، اس کی یہ روٹین تھی کہ جب عشاء کی نماز پڑھنے جاتا واپس آتے وقت اپنے والد کے پاس سے ان کی خیریت دریافت کر کے واپس کرنا ہوتا۔ ہوا یوں کہ اس رستے میں نا ایک عورت رہتی، وہ عورت اس بندے کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اس بندے کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک دن اس عورت نے اس عبادت گزار کو نہ پکڑ لیا، اس کو بہکایا، وہ بندہ اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ جب وہ بندہ اس کے بہکاوے میں آیا، وہ عورت اس کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے اس کے گھر میں داخل ہوئی، اب اس بندے کے دل میں فوراً رب کا خیال آ گیا۔ اس بندے نے یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک پرہیزگار جو ہوتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی دکھلاوا جائے، شیطان جب ان کو بہکائے
تو وہ حکم خدا یاد آنے پر وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس بندے نے یہ آیت پڑھی، وہ بے ہوش ہو گیا. یہ آیت پڑھ کر بے ہوش ہو گیا. اب اس مرد نے کیا کیا، اپنی لونڈی کو ساتھ لیا، اس کو اٹھا کر اس کے والد کے گھر کے باہر پھینک گئے. جب اس کا والد جو ہے وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ عشاء کی نماز ہوگی، میرا بیٹا میرے پاس آیا نہیں. جب گھر سے باہر نکلا نا تو آگے دیکھا بیٹا بے ہوش پڑا تھا. باہر آیا، اس نے بیٹے کو اٹھایا، گھر لے کر گیا. بچے کے منہ میں پانی ڈالا، اس کو ہوش آئی تو بیٹے سے پوچھا کیا وجہ ہے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہوا، مجھے بتا کہ معاملہ کیا ہوا تیرے ساتھ. اس بیٹے نے ساری بات بتا دی. یا پھر یہ آیت پڑھی نا، جیسے یہ آیت پڑھی اللہ کا خوف اس پر اتنا تاریخ ہو گیا اس کی روح نکل گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا. اب اس کے والد نے کیا کیا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، اس کا جنازہ پڑھ دیا. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے گھر آئے. اس کے والد سے پہلے تعزیت کی. تعزیت کرنے کے بعد پوچھا کہ تو نے مجھے بتایا کہ نہیں کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا تو میں نے کہا امیر المومنین کے آرام حل پیدا ہوگا تو میں نے اس کو دفنا دیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے کیا کیا، کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، اس کی قبر پر چلے گئے. اس کی قبر پر گئے نا تو اس کو مخاطب کر کے کہا والی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو رب کے خوف سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ رب کے سامنے وہ کس منہ سے حاضر ہوگا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب اس بندے نے قبر سے جواب دیا، اس نے کہا اے عمر فاروق آپ دعا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مومن کون، اللہ کا ولی کون، وہ جو ایمان لے کر آئے، جو رب سے ڈرتے ہیں. اب یہ بندہ رب کے خوف سے ڈرا، رب کے خوف سے ڈرا اور خوف میں ڈرا کر اس کی وفات ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق نے کہا بھائی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے خوف سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے. اس بندے نے دعا کی، اس نے کہا عمر فاروق تم گواہ رہنا کہ میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں، عطا کر دی ہیں. اور جو بندہ اولیاء اللہ سے پیار کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو ملتا ہے کیا. حضرت خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پیروں کے پیر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جنت میں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے قبر میں اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. کتنے؟ من رب کا، ما دین کا، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کروایا جاتا ہے، ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل. بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، وہ کیا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو 3 سوالوں کا جواب نہ آئے، اللہ نہ کرے اس کو 3 سوالوں کا جواب نہ آئے، اب فرشتے سے پوچھیں گے کہ بتا کہ تجھے کسی اللہ والے کا نام یاد ہے، تو یہی بتا دے کہ تجھے کسی اللہ والے کا نام یاد ہے. وہ کہے گا ہاں مجھے فلاں اللہ والے کا نام یاد ہے. جیسے وہ اللہ والے کا نام لے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی. اس کی کیا کر دی جائے گی؟ بخشش کر دی جائے گی. حدیث قدسی میں ہے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی ایک ولی کو اذیت دی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میرے کسی ایک ولی کو اذیت دی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ جس بندے نے میرے کسی ایک ولی کو اذیت دی میں اسے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ بندہ جب فرض پڑھتا ہے تو میرے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جب بندہ مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے وہ میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. یعنی اللہ کا ولی وہ جو رب سے ڈرتا بھی ہو، رب کے فرائض پر عمل بھی کرتا ہو اور نوافل کی وہ اتنی کثرت کرے، اتنی کثرت سے نوافل پڑھے. رب ارشاد فرما رہا ہے جب وہ نوافل کی کثرت کرے گا تو میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جن کے ساتھ وہ پکڑے گا، میں اس کی آنکھیں بن جاؤں گا جن کے ساتھ وہ دیکھے گا، میں اس کے پاؤں بن جاؤں گا جن کے ساتھ وہ چلے گا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک وقت اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے. سب پڑھاتے پڑھاتے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہاتھ آگے کیا، جب ہاتھ پیچھے کیا تو ہاتھ گیلا تھا. تو شاگردوں نے پوچھا یا سیدھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. کیا کہا؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اب بیٹھے ہوئے تھے شاگرد، بیٹھے کلاس میں،
کلاس ختم نہیں ہوئی، کچھ دوست آئے، کپڑے ان کے گیلے تو آئے حضور سے پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور سے پاک نے کہا کہ تمہارے کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ اب بتانا شاگردوں کو تھا، پوچھا کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دریا میں سفر کر رہے تھے، اچانک کشتی جو ہے وہ ہچکنے لگی، طوفان آ گیا، کشتی گرنے لگی، تو ہم نے کشتی میں جو آواز لگائی یا عبد القادر شیخ اللہ، اے عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اللہ کے حق میں ہماری مدد کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ آیا، اس نے ہماری کشتی کو پکڑا، وہاں سے لے کر باہر نکال دیا۔ ایک ہاتھ آیا، صرف ایک ہاتھ آیا، ہاتھ نے کشتی کو پکڑا اور سمندر سے باہر نکال دیا۔ تو جو شاگرد تھے وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے، شاگرد سارے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ تو جب ان بندوں نے پوچھا نا شاگرد سے حیران ہو کر دیکھتے کہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے ہاتھ صرف آتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا کہ جو بندہ فرائض کی کثرت کرتا ہے، فرائض پر پابندی سے عمل کرتا ہے اور نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، پھر کیا فرمایا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ امام بشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، وہ بزرگ جو تھے وہ کفن چور تھے، کیا تھے؟ کفن چور تھے، کفن چوری کیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے، ایک عورت تھی، وہ بڑی نیکوکار عورت تھی، ہر وقت رب کی جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہا کرتی تھی، ہر وقت رب کا ذکر کرتی رہا کرتی تھی، نوافل کی کثرت کرتی، روزے رکھا کرتی تھی، حج بھی کیے، زکات بھی دی۔ جب اس کی وفات ہوئی نا تو اس نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی کہ مولا جو بندہ بھی میرا جنازہ پڑھے تو اس کو بخش دینا، مولا جو بندہ میرا جنازہ پڑھے تو کیا کرنا، اس کو بخش دینا۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس عورت کا وفات ہو گئی نا، وفات کے بعد وہ جو کفن چور تھا نا، اس نے بھی اس عورت کا جنازہ پڑھا۔ کیا کیا؟ اس عورت کا جنازہ پڑھا۔ اب جنازہ پڑھنے کے بعد جب رات ہوئی نا، رات آیا، اب اس عورت کی جب قبر کھودنے لگا نا، جب قبر کھودی تو اس عورت نے کہا، واہ کیا عجیب بات کہ ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کر رہا ہے۔ ایک بخشا ہوا، الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کر رہا ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ تو بات چل ٹھیک ہے، کوئی بات گزار تھی، تو بخشی ہوئی ہے، میں کس طرح بخشا، میں تو کفن چوری کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں فوت ہوئی تھی تو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ جو بندہ میرے جنازے میں شرکت کرے گا تو اس سب کی مغفرت کر دینا، جو بندہ میرے جنازے میں شرکت کرے گا تو کیا کرنا، اس کی بخشش فرما دینا۔ تو تو نے بھی میری نماز جنازہ پڑھی تھی تو رب تعالیٰ نے تیری بھی بخشش کر دی ہے، رب تعالیٰ نے تیری بھی بخشش کر دی ہے۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور پھر ان کی نشانی بھی بتا دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لے کر آئے جو رب کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات آپ کو پتا ہے، ہم نے بزم جامی بنائی ہے، بزم جامی یہ کس کے نام پہ بنائی ہے؟ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہم نے بزم جامی بنائی ہے۔ کس کے نام پہ؟ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، سارے بولے ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نقشبندی سلسلے سے طرح کرتے ہیں، اور یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے ایک کلام لکھا، نسیمہ جانب مدحا گزر کن زی احوال محمد راہ پر کن، کیا ہوا کہ جب تیرا جو ہے وہ گزر نبی پاک کے روزے سے ہونا تو میرا بھی جا کے ان کو سلام عرض کرنا۔ یہ میں کسی وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بزم جامی کا نام کس کے نام پر ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے عشق کا واقعہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف کے حاضری کے لیے گئے نا، جب ارادہ کیا نا تو رستے میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، والی مدینہ کے ہاتھ میں سرکار دو عالم سے تشریف لائے، کہا جامی میرے روزے بنا رہا ہے، اس کو آنے نہیں دینا، جامی میرے روزے بنا رہا ہے، اس کو آنے نہیں دینا۔ اب والی مدینہ گئے تو آپ جو ہے وہ قافلے میں آ رہے تھے، وہ
جامی کون ہے؟ آج کی جامی میں ہوں. فرمایا سرکار نے فرمایا میرے روزے پر نہیں آنا. سرکار نے حکم دیا میرے روزے پر نہ آنا. باہر نکل گئے. کچھ دن گزرے. اب بکریوں کا ایک ریوڑ جا رہا ہے, اس میں چھپ کر جا رہے ہیں سرکار کے روزے پہ حاضر دینے کے لیے. سرکار دو عالم وسلم پھر والی مدینہ کے ہاں میں آئے. والی مدینہ کے ہاں میں آ کر کہا جامی میرے روزے پہ آنا, اس کو آنے نہیں دینا. والی مدینہ پھر گئی, پوچھا جامی کون ہے؟ پکڑ کر باہر نکالا. فرمایا تجھے میں نے منع کیا ہے. سرکار نے فرمایا میرے روزے پر نہیں آنا. سرکار نے کیا فرمایا میرے روزے پر نہ آنا. اب تیسری مرتبہ پھر کیا, پھر قافلہ جا رہا تھا گھوڑوں کا. اب گھوڑوں کے قافلے میں چھپا سرکار کے روزے پہ جا رہے ہیں. عشق تھا, محبت تھی. اب پھر سرکار کے عالم وسلم والی مدینہ کے ہاں میں آئے. فرمایا جامی میرے روزے پر آ رہا ہے, اس کو میرے روزے پر آنے نہیں دینا. اب جب تیسری مرتبہ آئے والی مدینہ, باہر پکڑا, تلوار نکالی, کہا میں نے تجھے 3 مرتبہ کہا کہ سرکار کے روزے پر نہ آنا, تو پھر بار بار آ رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنا بڑا گنہگار ہے کہ سرکار مجھے 3 مرتبہ ہاں میں آ کے انہوں نے کہا کہ اس کو کہہ رہے ہیں میرے روزے پر نہ آنا. اب جب واپس لوٹے نا تو رات کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. سرکار نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے منع نہیں کر رہا تھا کہ میرا جامی گنہگار ہے, میں تو اس وجہ سے منع کر رہا تھا کہ میرے جامی کے عشق کا یہ عالم ہے کہ اگر جامی میرے روزے پر آ گیا تو مجھے قبر میں سے باہر نکل کر اس کو سینے لگانا پڑے گا. میرے جامی کے عشق کا یہ عالم ہے کہ اگر جامی میرے روزے پر آ گیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کر اس سینے لگانا پڑے گا. میں اس وجہ سے منع کر رہا تھا کہ جامی میرے روزے پر آ. تو ہماری جو بس میں جامی ہے یہ کس کے نام پر ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. اور آخر میں آپ سب جتنے بھی بس میں جامی کے حضرات اور جتنے بھی ہمارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری محفل ہوئی ہے, کل پرسوں محفل ہوئی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب محفل ہوئی ہے. تو میری طرف سے بھی, قبلہ مفتی صاحب کی طرف سے بھی, بس میں جامی کے تمام اراکین جتنے بھی ہیں, چھوٹے بڑے بزرگ, ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ کی یہ ساری محنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل و کرم کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ درس و بیان اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.